اچھا اب آپ دیکھیے کہ اب جب رومن اور پرشین امپائر کی جنگوں میں بھی کیسے دعوت پہنچی، ہمارا تو فوکس دعوت کا نا، جنگ کا نہیں. تو اس کے لیے کچھ ایویڈنس کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں. یہ خاص طور پہ جنگ یرموک ہوئی تھی. یہ بھی پورا ایریا جو ہے آج کل یہ بالکل جارڈن اور سیریا کے بارڈر کے آس پاس کا ایریا ہے. یہاں ایک جنگ ہوئی تھی. تو جنگ سے پہلے ہی جب نیگوسیشن کا معاملہ ہوا تو ایک کرسچن جنرل جارج ان کا نام تھا. تو وہ صاحب آئے اور مسلمانوں کے جو لشکر ہے اس کے ہیڈ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. تو دونوں پہلے نیگوسیشن کے لیے آئے اور دونوں گھوڑے پہ چلتے چلتے آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پاس پہنچے اور گفتگو ہوئی ہے. تو یہ گفتگو بڑی دلچسپ ہے. تو اب آپ دیکھیے گا کہ اس گفتگو جو ابھی جنگ نہیں ہوئی اور اس میں نیگوسیشن کا معاملہ بھی چل رہا ہے، تو اس میں کیا گفتگو ہوئی تھی. تو جارج نے یہ پوچھا کہ خالد سچ کیجئے گا، جھوٹ نہ بولیے گا، کیونکہ شریف انسان جھوٹا نہیں ہوتا، نہ ہی مجھے دھوکہ دیجیے گا، کیونکہ کریم النفس انسان ایسے شخص کو دھوکہ نہیں دیتا جو خدا کا واسطہ دے کر آتا ہے. کیا اللہ نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے جو انہوں نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ جس قوم پر اسے کھینچتے ہیں تو وہ شکستی پاتی ہے؟ تو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار قرار دیا تھا. تو وہی یہ پورا میسج پہنچ گیا تھا رومن امپائر میں، اور وہاں کے اب یہ ملٹری کو بھی پہنچ گئی تھی. تو انہوں نے یہ پوچھا جارج نے. تو خالد نے کہا کہ نہیں بھی میں تو کوئی تلوار نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیے کتنی سچ بات وہ کر رہے ہیں. جارج نے کہا تو پھر آپ کا لقب سیف اللہ کیوں ہے؟ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار. تو خالد نے پھر ڈیٹیل بتائی کہ اللہ نے ہمارے درمیان اپنے نبی کو مبعوث کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے. پہلے تو ہم میں سے کسی نے ان کی بات نہ مانی بلکہ ان سے دور دور رہے. کچھ عرصے بعد بعض لوگوں کو ان کی تصدیق کی اور ان کے پیروکار بن گئے، اور بعض ان سے دور رہے اور انہیں جھٹلاتے رہے. میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جنہوں نے انہیں جھٹلایا تھا اور ان سے جنگ تک کی تھی میں نے. مگر پھر اللہ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ کر ہمیں ہدایت دے دی. ہم نے ان کی پیروی کی. پھر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے مشرکین پر کھینچا ہے. آپ نے میرے لیے نصرت کی دعا فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں سیف اللہ کی لقب سے مشہور ہوں اور مشرکین کے لیے سب سے زیادہ سخت مسلمان ہوں. تو پوری ڈیٹیل انہوں نے بتا دی کہ جی دیکھیں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی رہا تھا، جنگ بھی کی تھی، لیکن جب ہدایت آ گئی تو پھر اب یہ ظاہر ہے کہ بہت اچھی ان کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی. تو ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اللہ کی تلوار قرار دیا. تو پھر جارج نے کہا بے شک آپ مجھ سے سچ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ مجھے کن باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ گواہی دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور یہ اقرار کیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ اللہ کی جانب سے، کہ جو قرآن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے. تو جارج نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کی اس بات کو نہ ماننا چاہے، تو خالد نے کہا کہ پھر آپ یہ جزیہ دے دیجئے تو اس کی جان و مال کی حفاظت ہم کریں گے. یعنی آپ سرنڈر کر لیجئے تو بس دیٹس اٹ، ہم آپ کی جان مال کو ہم سیکیورٹی ہم کریں گے. جارج نے کہا کہ اگر کوئی جزیہ بھی نہ دے، تو خالد نے کہا کہ اس کے لیے پھر ہمیں اعلان جنگ کریں گے اور ان کے بعد ان سے لڑیں گے. کہ بھی ہمیں پورا پلان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تو بھی یہ ہے میرا کام، پھر ہم یہ کریں گے. جارج نے کہا کہ اچھا جو شخص آپ کو اس دعوت کو آج قبول کر لے تو اس کا درجہ کیا ہوگا، کیا سٹیٹس ہوگا اس کا؟ تو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احکام عائد کیے ہیں اس کے لحاظ سے اعلیٰ ادنا اول آخر سب برابر ہے، کہ تمام مسلمان برابر ہیں، کوئی آپ کا اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جارج بڑے امپریس ہوئے. اچھا خالد، جو شخص آپ
آج آپ کی دین میں داخل ہوتا ہے، کیا اس سے وہی اجر و ثواب ملے گا جو آپ کو ملے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں جی، بلکہ شاید ہم سے بھی زیادہ آپ کو ملے گا۔ جارج نے کہا وہ آپ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے پہلے ایمان لا چکے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام میں اس وقت داخل ہوئے تھے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بیعت کی تھی جبکہ وہ ہم میں بقید حیات تھے، آسمان سے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ ہم کو سابقہ کتب کی خبریں سناتے تھے اور اللہ کی نشانیاں دکھاتے تھے۔ ہماری طرف جس شخص نے یہ چیزیں دیکھی اور سنی ہیں، اس کا تو فرض ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے آپ کی بیعت کرے، لیکن آپ لوگوں نے تو وہ معجزات اور خدائی ثبوت کہاں دیکھی ہوں گے کہ جن کا ہمیں موقع ملا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں میں سے جو شخص سچائی اور خلوص نیت سے اس دین پر داخل ہوگا تو وہ ہم سے بہتر اجر کا مستحق ہوگا۔ جارج نے کہا کہ خالد قسم کھا کر کہیے کہ آپ نے مجھ سے جو باتیں کی ہیں وہ سچ ہے، آپ نے مجھے کوئی دھوکہ تو نہیں کیا اور نہ ہی مجھے محض میرا دل خوش کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ مجھے آپ کا اور آپ میں سے کسی کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کے سوالات کا جواب ٹھیک سچ کے ساتھ دے رہا ہوں۔ تو اب جارج نے کہا کہ میں آپ کی سچائی کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد جارج نے اپنی ڈھال کو پلٹ دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلم لشکر میں آ گئے تو ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ جارج کو اپنے ہمراہ خیمے میں لے آیا اور ان کے اوپر مشکیزہ انڈیل کر ان کو غسل کروایا اور پھر ان کو جارج نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو اس طرح سے پورا وہ ایمان لائے تھے جارج۔ یہ دیکھیے تبری، یہ کون سی بک ہے؟ یہ تقریباً کافی عرصے بعد ایک ہسٹورین نے یہ بک لکھی اور انہوں نے یہ کیا کہ اس سے پہلے جتنی ہسٹری آ رہی تھی تو وہ لوگوں کی گفتگو کیسے تھی تو انہوں نے پورا ریکارڈ کر لیا، اور اس کے اندر اب یہ دیکھیے کہ جو چیز تو ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بات صحیح ہے، ریلائبل ہے، اور جن لوگوں نے محض پروپیگنڈا کے طور پر جو باتیں کہی ہیں تو وہ جھوٹی روایات بھی ہیں۔ تو یہ بھی تبری کی بک میں ایسی ساری روایات انہوں نے اکٹھی کر لی۔ تو اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی دعوت کیسے انہوں نے پھیلائی تھی، تو اس کا رزلٹ کیا ہوا تھا تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جو ایک مین جارج جو ہیں یہ کرسچنز ملٹری کے بالکل ہیڈ اور بہت سینئر پوزیشن کے تھے، تو وہ آئے تھے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی دعوت پہنچائی اور وہ ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ اب جب جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد ان کی میجورٹی پھر سرنڈر بھی ہو گئی، اور تھوڑی سی ٹھیک ہے جنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ سرنڈر بھی ہوتے چلے گئے، اور خود اس کی پوری انفارمیشن خود رومن بادشاہ کو یہ معلوم تھا، اور انہوں نے ہی کہہ دیا تھا کہ بھی یہ کنفرم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر یہ پوری یہ جو زمین جتنی میرے پاس ہے یہ ساری انہی کے پاس آ جائے گی، اور واقعی آ گئی۔ تو اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پورا یہ سیریا، فلسطین اور جارڈن اور پھر لبنان، اس پورے کو وہ فتح کر چکے۔ یہ رزلٹ ہوا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ ہماری تو بات چل رہی تھی نا دعوت پہ کہ دعوت کیسے پھیلی، تو خالد رضی اللہ عنہ کے ایک ایگزامپل ہے کہ ایسی گفتگو ہوئی۔ تو اسی طرح اور صحابہ کرام کی اور جو مختلف قبیلے کے اور یا مختلف کرسچنز کے پوری ڈسکشن ہوئی تھی، تو اس طرح کی ہوئی ہوگی، تو اسے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، اور روایات آپ پڑھ سکتے ہیں تبری میں تو وہ آپ کو ملے گی۔ تو اب میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں جو سیریا اور فلسطین میں لوگ ایمان کیسے لائے تھے، اور یہ کس نے لکھا؟ ایک بہت بڑے ایک انگلینڈ کے ایک بڑے اسکالر آرنلڈ، انہوں نے ایک بک لکھی ہے، تو یہ آپ خود آپ گوگل سے آپ انہی کی بک کو آپ سرچ کر لیں، اس کے پیپر نمبر میں نے لکھ دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے
کر لیتا ہوں، آپ خود ان کی انگلش میں یا پڑھ لیجئے گا کہ انہوں نے آرنلڈ جو ایک کرسچن اسکالر ہے تو انہوں نے کیسے اس کو بیان کیا۔ تو اب یہ ہرکل کی بات کرتے ہیں، اور ہرکل کون تھے؟ یہ بادشاہ تھے رومن امپائر کے۔ تو اس ہرکل نے عیسائی فرقوں کو میں جو احساس پیدا کیا تو وہ در حقیقت اس قدر تلخ تھا کہ اس بات پر یقین کرنے کی وجہ بہت مضبوط ہے کہ رومن امپائر کی آرتھوڈاکس رعایا کی اکثریت بھی عربوں کے خیر خواہ تھی۔ وہ شہنشاہ ہرکل کو گمراہ اور بدعتی سمجھتے تھے، اور انہیں اس بات کا خوف تھا کہ وہ اپنے مونوتھلیٹک نظریات کو اس پر مسلط کرنے کی تشدد کرے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے نئے مسلمان آقاؤں کو خوش دلی بلکہ گرم جوشی سے قبول کیا، جنہوں نے ان سے مذہبی رواداری کا وعدہ کیا تھا۔ یہ لوگ اپنی قومی آزادی بلکہ مذہبی وقار پر کمپرومائز کرنے پر اس وجہ سے تیار تھے کہ انہیں ہرکل کی سر پر لٹکتی تلوار سے نجات مل جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ آرنلڈ نے جو بتایا تو اس سے لگتا ہے کہ خود کرسچنز کے بہت سے فرقے بن چکے تھے، تو میجورٹی تو وہ آرتھوڈاکس ہی تھے، اور لیکن جو ہرکل جس فرقے کے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ سارے بالکل ان کے مطابق ہی ایک اس طرح سے چلیں، تو اس لیے خود جو کرسچنز تھے تو انہوں نے مسلمانوں کی اس جو لشکر بھی آیا تو انہوں نے ان کی بلکہ ہیلپ کی تھی، سرنڈر بھی آسانی سے ہوتے چلے گئے اور مسئلے بھی ہوتے گئے۔ اچھا آپ مزید دیکھیے، اب یہ آرنلڈ مزید بیان کرتے ہیں۔ مائیکل دا ایلڈر یہ ایک بڑے اسکالر تھے جو کہ انطاکیہ میں یعقوبی فرقے کے پیٹر یارک تھے، یعنی یہ ایک پادری تھے بہت بڑے، اور یہ یعقوبی فرقہ تھا ایک۔ یہ انطاکیہ کہاں ہے؟ یہ آج کل یہ بالکل لبنان کے ایریا میں۔ تو انہوں نے 12ویں صدی کے نصف آخر میں، یعنی اب سے 7ویں صدی میں عیسائی ہم مذہبوں کے فیصلے کی تائید کی ہے، اور عرب فتوحات میں خدائی ہاتھ کو کار فرما قرار دیا۔ انہوں نے اس وقت لکھا ہے کہ جب عیسائی 500 سال تک مسلمانوں کے اقتدار کے زیر سایہ رہ چکے تھے اور اب مسلمانوں کی وسعت نظری کا تجربہ کر چکے تھے، تو ہرکل کے ظلم و تشدد کا ذکر کر کے وہ لکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ آرنلڈ نے بیان کیا ہے، اور خود اس اب سے تقریباً آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب سے 800 سال پرانے ایک کرسچن اسکالر مائیکل، انہوں نے یہ جو کیا تھا تو اسی کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ وجہ تھی کہ خدائے قہار جو کہ قادر مطلق ہے، اس نے فنا ہونے والوں کی سلطنت میں اپنی مرضی سے تبدیلی فرما دی، اور جسے چاہا اسے دے دیا، اور اس طرح سے رومیوں کی مکاری کو ختم کر کے کمزوریوں کو بلند کر دیا۔ رومی جو اپنے اقتدار کے دوران ہمارے گرجاؤں اور خانقاہوں کو ظالمانہ طور پر لوٹتے تھے اور ہم پر رحم کیے بغیر ہمیں مارتے تھے، اس کا خاتمہ جنوب کے علاقے سے بنی اسماعیل کے ہاتھوں، بنی اسماعیل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو صحابہ کرام تھے، ان کے ہاتھوں ہوا، جنہوں نے ہمیں رومیوں کے پنجے سے نجات دلائی۔ اگرچہ سچ یہ ہے کہ ہمیں کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا، کیونکہ ہم سے کچھ کیتھولک گرجا لے کر کلسی دانیوں ایک اور عیسائی فرقے کو دے دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن شہروں نے عربوں کی اطاعت قبول کی، وہاں جو گرجا جس فرقے کے پاس تھا، انہوں نے اسی کے پاس رہنے دیا۔ اس طرح اماسیہ اور حران کے عظیم چرچ ان کے پاس چلے گئے، حالانکہ فی الحقیقت وہ گرجے ہمارے تھے جو کلسی دانیوں نے ہم سے چینے تھے۔ بہرحال ہمارے لیے یہ فائدہ کم نہیں تھا کہ انہوں نے ہمیں رومیوں کے ظلم و ستم، مکاری، قہر اور ظالمانہ جوش سے نجات دلا دی، اور ہمیں پرامن حالات نصیب ہوئے۔ جب مسلم افواج وادی اردن یعنی جارڈن میں پہنچے، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، جن کو امین الامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت قرار دیا تھا کہ امت کے بہت ایک امین کہ بالکل امانت
کرنے والے یہ صاحب ہیں، انہوں نے فہل کے مقام پر اپنا کیمپ قائم کیا اور شہر کے عیسائی باشندوں نے عربوں کو لکھا کہ اے مسلمانوں، ہم آپ لوگوں کو بازنطینیوں کی نسبت پسند کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے زیادہ وفادار اور رحم دل ہیں اور ہم پر ظلم سے بچتے ہیں۔ آپ کی حکومت ہمارے لیے ان رومیوں سے بہتر ہے کہ وہ ہمارے گھروں اور سامان کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو اماسیہ شہر کے لوگوں نے اپنے دروازے ہرکل کے فوج کے لیے بند کر لیے تھے اور مسلمانوں کو کہا کہ وہ یونانی فوج کے ظلم اور تشدد کی نسبت ان مسلمانوں کی حکومت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یعنی پہ امیجن کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو دعوت پہنچائی تھی اس میں ایٹیٹیوڈ ایسا تھا کہ خود کرسچنز کو ان کو پوری آزادی دے دی کہ جناب جس فرقے پہ بھی آپ جیسے رہ رہے آپ پہ کوئی آپ پر نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو زبردستی آپ کے مذہب سے کرے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کا میسج پہنچایا جائے گا، آگے آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی۔ تو ذرا دیکھیے کہ یہ سٹائل تھا، یہ خود آرنلڈ نے اپنی ہسٹری جو ان کے اپنے کرسچن سکالرز نے جو لکھے انہی کو انہوں نے بیان کیا۔ تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دعوت ایسے پہنچی ہے۔ پھر آرنلڈ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ ہرقل نے ایک بڑی فوج تیار کی کہ وہ مسلمانوں کے حملہ آور افواج کو شام سے مراد کہ وہ یہ سیریا، جارڈن، فلسطین ان سب کا ایریا اس سے نکال باہر کرے۔ تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اپنی توانائیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا پڑا تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں۔ تو عرب جنرل ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت شام میں موجود تمام مسلمانوں کے سربراہ تھے، انہوں نے شام کے مفتوحہ شہروں کے گورنروں کو لکھا کہ وہ شہروں سے اکٹھا کیا جانے والا جزیہ انہیں واپس کر دیں اور یہ کہیں کہ ہم یہ رقم آپ کو واپس کر رہے ہیں جو آپ سے لی تھی، کیونکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک طاقتور فوج ہمارے مقابلے کے لیے آ رہی ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ ہم اس جزیے کے عوض آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن اب ہم اس قابل نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ جزیہ آپ کو واپس کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں فتح ملی تو ہم اس معاہدے کی پابندی پرانی شرائط کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس حکم کے ساتھ سرکاری خزانے سے بڑی بڑی رقمیں واپس کی جانے لگیں۔ تو عیسائی مسلمانوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کر رہے تھے کہ اللہ آپ لوگوں کو دوبارہ ہم پر حکومت دے اور رومیوں کے مقابلے میں آپ کو فتح نصیب کرے۔ اگر آپ کی جگہ رومی ہوتے تو کبھی ہمیں یہ رقم واپس نہ کرتے، بلکہ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی لے جاتے۔ تو یہ اب دیکھیے آرنلڈ صاحب نے یہ جو کچھ لکھا ہے، تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو مین ہیڈ تھے پوری ملٹری کے، تو جتنے شہر فتح ہو چکے تھے تو وہاں سے جزیہ لیا تھا، اور جزیہ کیا تھا کہ یہ اب غیر مسلموں سے اتنی رقم لیتے تھے اور اس کے عوض یہ کرتے تھے کہ بھی آپ کو کوئی جنگ نہیں کرنی، کوئی بھی ہوگی تو سیکیورٹی ہم کریں گے۔ تو اب یہ ایک ایسا ٹائم آ گیا تھا کہ ان کو کئی شہروں سے اپنی ملٹری کو نکالنا تھا، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہی پورے تمام جنرلز کو یہ آرڈر دیا کہ جی آپ سب یہ پورا جزیہ ان کو واپس کر دیں۔ تو پھر خود کرسچنز اب یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ بھی اللہ کرے یہ دوبارہ واپس آ جائے تاکہ ہماری سیکیورٹی کریں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ واپس دے رہے ہیں؟